السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آثار حیدری میں خوش آمدید۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام سے اسرائیل میں جو لوگ اوامر الہی کو قبول نہ کرتے تھے ان لوگوں نے دریافت کیا کہ سروں پر یہ پہاڑ کا بلند کرنا حضرت موسیٰ کا ایک معجزہ تھا، کیا حضور سے بھی کوئی ایسا معجزہ ظہور میں آیا ہے؟ تو جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا، اس خدا کی قسم ہے جس نے اس کو برحق پیغمبر کیا ہے کہ آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے پیغمبر گزرے ہیں ان میں سے کسی کو کوئی معجزہ ایسا نہیں دیا گیا کہ جس کی مثل یا اس سے بہتر حضرت کو نہ دیا گیا ہو۔ بے شک حضور سے بھی ایک ایسا معجزہ میں اور نشانیوں کے ظہور میں آیا ہے۔ اس کا قصہ اس طرح پر ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں نبوت کا دعویٰ کیا اور خدا کے منشا کو ظاہر فرمایا تو تمام اہل عرب حضور کے لیے اپنی عداوت کے تیر کمانوں میں جوڑے اور ہر طرح سے آپ کے دفاع کرنے کی تدبیریں عمل میں لائے۔ آخرکار ایک دن ان کے قتل کا ارادہ کیا اور میں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ دوشنبے کے دن حضرت کی بیعت کی تھی اور منگل کے دن آپ کے ہمراہ نماز پڑھی تھی۔ میں 7 برس تک اکیلا آپ کے ہمراہ نماز پڑھتا رہا، یہاں تک کہ چند لوگ مسلمان ہوئے اور بعد ازاں حق تعالیٰ نے اپنے دین کی حمایت کی۔ الغرض مشرکوں کی ایک قوم حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو گمان کرتا ہے کہ میں رسول رب العالمین ہوں اور پھر اس پر بھی راضی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ تو اپنے آپ کو سب پیغمبروں کا سردار اور سب سے افضل خیال کرتا ہے۔ اگر تو نبی ہے تو جس طرح اور انبیاء گزشتہ کے معجزے تو نے بیان کرتا ہے، خود بھی کوئی معجزہ دکھلا، جیسے تو کہتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے طوفان کا معجزہ دکھلایا کہ سب کفار تو غرق ہو گئے اور خود مومنوں سمیت کشتی میں بیٹھ کر نجات پا گیا، اور جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ آگ اس پر سرد ہو گئی اور وہ صحیح سلامت رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کی نسبت خیال کرتا ہے کہ پہاڑ اس کے اصحاب کے سروں پر بلند کیا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے ذلیل و خوار ہو کر اس کی دعوت قبول کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بابت کہتا ہے کہ وہ کھائی ہوئی چیزوں اور گھروں کے ذخیروں کی خبر دیا کرتا تھا، اور ان مشرکوں کی 4 ٹولیاں بن گئیں۔ ایک جماعت کہتی تھی کہ ہمارے لیے معجزہ نوح ظاہر کرو، اور دوسرا فرقہ کہتا تھا کہ معجزہ موسیٰ دکھلا، اور ایک فرقہ معجزہ ابراہیم کا طالب تھا، اور ایک فرقہ معجزہ عیسیٰ کی طلبگار تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے فرمایا کہ میں ظاہر ڈرانے والا ہوں اور ایک روشن نشانی لے کر تمہاری طرف آیا ہوں، اور وہ قرآن ہے کہ تم اور دیگر امتیں اور تمام اہل عرب اس کے مقابلے سے عاجز ہیں، حالانکہ وہ تمہاری ہی زبان اور لغت میں ہیں، پس وہ تم پر اور ان لوگوں پر جو تمہارے بعد ہوں گے ظاہر حجت ہے، اور اس کے سوا دیگر آیات کے لیے پروردگار سے سوال کرنا مجھ کو مناسب نہیں ہے۔ ابھی آپ یہ بات کر ہی رہے تھے کہ جبرائیل امی علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا علی الاعلی بعد تحفہ درود و سلام کے ارشاد فرماتا ہے کہ میں ابھی ان نشانیوں کو ان کے لوگوں کے واسطے ظاہر کروں گا اور یہ ان کا انکار کریں گے، مگر ہاں جس کو خدا بچائے وہ محفوظ رہے گا، لیکن میں تیری حجتوں کو تعداد میں بڑھا کر اور خوب واضح کر کے انہیں دکھلاؤں گا۔ اب تو ان لوگوں سے جو معجزہ نوح کے طالب ہیں کہہ دے کہ کوہ ابو قبیس کی طرف جائیں، جب تم پائیں کوہ کے قریب پہنچو گے تو تم جلد معجزہ نوح نظر آئے گا، اور جب تم گرداب ہلاکت میں گھر جاؤ تو تم اس علی علیہ السلام کو اور ان 2 لڑکوں کو جو اس کے آگے ہوں گے پکڑ لینا، یعنی ان سے اپنی حفاظت طلب کرنا، اور جو فریق معجزہ ابراہیم علیہ السلام کا طالب ہے ان سے کہہ دے کہ مکے کے باہر جہاں تمہارا جی چاہے چلے جاؤ، وہیں آتش ابراہیم کا مشاہدہ کر لو گے، اور جب تم بلا میں گرفتار ہوگے تو تم کو ہوا میں ایک عورت نظر آئے گی جو اپنی چادر کا پلہ لٹکائے ہوگی، تم اس کے پلے کو تھام لینا، اس طرح تم ہلاکت سے بچ جاؤ گے اور آگ تم سے ہٹ جائے گی۔ اور تیسرے فریق سے کہہ دے کہ
تم کعبے کے نزدیک جاؤ کہ وہاں تم عنقریب معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا مشاہدہ کرو گے، اور میرا چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تم کو وہاں سے نجات دے گا۔ اور چوتھے فریق سے، جن کا سردار ابو جہل ہے، کہہ دے کہ تم میرے پاس رہو تاکہ ان تینوں کی خبریں تم کو معلوم ہوں، اور جس معجزے کی تم نے درخواست کی ہے وہ یہیں میرے سامنے ظہور میں آئے گا۔ تب ابو جہل ملعون نے ان تینوں فرقوں سے کہا کہ الگ الگ ہو کر اپنے مقام پر جاؤ تاکہ تم کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھوٹ معلوم ہو جائے۔ انشاءاللہ جلد آپ سے اس کا اگلا حصہ شیئر کروں گی۔ اجازت چاہتی ہوں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔